الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، آج کی یہ رات یہ بھی طاق راتوں میں اس کا شمار ہے کہ جن کے بارے میں امید ہے کہ شب قدر ہو۔ جس طریقے سے 21 اور اس کے بعد 23 اور آج 25ویں شب ہے رمضان مبارک کی 25ویں رات۔ شب کے معنی آتے ہیں رات، شب یہ شین اور بے یہ فارسی لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں رات کے معنی آتے ہیں۔ تو آج کی رات یہ 25ویں شب ہے اور انشاءاللہ تعالی پرسوں کے دن منگل کے روز 27ویں شب ہوگی، جس میں انشاءاللہ تعالی قرآن کریم پورا ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ الحمدللہ آج 29واں پارہ بھی مکمل ہو گیا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی 30واں پارہ ہوگا آدھا یا کچھ زائد، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز پرسوں کے روز پورا قرآن کریم مکمل ہو جائے گا۔ تو جس طریقے سے ہم نے گزشتہ یعنی جمعہ کے دن رات میں ہم نے اہتمام کیا عبادت کا، اس یعنی بنا پر کہ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات شب قدر ہو، اور اس سے پہلے ہم نے جو بھی اہتمام کیا ہم نے بدھ کے دن یا چہارشنبے کی رات میں کہ ممکن ہے کہ آج ہی کی رات شب قدر ہو، تو لہٰذا آج بھی امکان ہے کہ شب قدر ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں میں جاگنے کا اور شب قدر کو ان راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ تلاش کرنے کے معنی آتے ہیں، لفظ تلاش یہ فارسی لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں ڈھونڈنا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کوئی چیز کھو جائے، کوئی چیز گم جائے، کوئی چیز نہیں مل رہی ہو تو اس کو جیسے ڈھونڈا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے شب قدر کو ان راتوں میں یا ان تاریخوں میں یا ان شب کے اندر ڈھونڈنے کا آپ نے حکم فرمایا ہے۔ تو ہمارے لیے بہتر بات یہ ہوگی کہ آج کی ایک رات باقی رہ گئی ہے، منگل کے روز ایک باقی رہ گئی ہے، اور جمعرات کے روز اس ماہ مبارک کی یا اس سال کی آخری شب وہ ہوگی کہ جس میں امکان ہے شب قدر ہونے کا۔ اس لیے ہم نے اس میں تلاوت، ذکر و اذکار، توبہ، استغفار، دعا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا، جو بھی ہماری یعنی ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہماری بشاشت ہو، اس کے مطابق یہ عمل ہم نے کرنا چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات، گزشتہ کل یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد اور عورت ہر ایک کے اوپر یعنی صدقہ فطر کو واجب کیا گیا ہے، لازم کیا گیا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے تمام بندوں سے یکساں محبت ہے، اور جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے، بندگی کریں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 26ویں پارے میں بیان فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، یعنی حضرت آدم و حوا علیہم السلام کے ذریعے سے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے ہم نے بنا دیے ہیں، یعنی کوئی یہ برادری، کوئی وہ برادری، کوئی وہ خاندان، کوئی وہ قبیلہ، لیکن یہ چیزیں فخر کرنے کے لیے نہیں ہے، گھمنڈ کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنے آپ کو برتر سمجھنے اور دوسرے کسی برادری کے شخص کو کمتر سمجھنے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ فرما کہ لِتَعَارَفُوا
یہ صرف برادریاں، قبیلے، خاندان وغیرہ جو کچھ ہے یہ صرف آپس میں ایک دوسرے کی پہچان اور شناخت کے لیے اور واقفیت کے لیے ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسان سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب یکساں ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ کا بندہ وہ محبوب کہلائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کا مقبول کہلائے گا، پسندیدہ کہلائے گا۔ کون سا شخص؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ مکرم اور محبوب اور مقبول بندے اللہ تعالیٰ کے وہ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ برائیوں سے بچنے والے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے، نافرمانیوں سے دور رہنے والے۔ تو وہ لوگ اب چاہے وہ کسی بھی خاندان کے ہوں، کسی بھی برادری کے ہوں، کسی بھی قبیلے کے ہوں، کسی بھی ملک کے ہوں اور کسی بھی شہر اور دیہات کے رہنے والے ہوں، تو دیہات میں پیدا ہونا، غریب گھرانے میں پیدا ہونا یا محنت مزدوری کرنے والے گھرانے میں پیدا ہونا یہ کوئی قصور کی بات نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی اختیاری چیز نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ کسی کو کسی خاندان میں، کسی کو کسی قبیلے میں اور کسی کو کسی برادری میں اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ لیکن محبوب اور پسندیدہ بندہ وہ ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا، اللہ رب العزت کے احکامات کو بجا لانے والا اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور آپ کی پاکیزہ نورانی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اب اللہ تعالیٰ کے سارے بندے یکساں ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب عید کا موقع ہو، جب خوشی کا موقع ہو، تو جہاں پر مالدار لوگ یا متوسط گھرانے کے لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوں، تو اسی طریقے سے وہ شخص کہ جو محنت مزدوری کرنے والا ہے، غریب ہے، ضرورت مند ہے، تنگدست ہے، لہٰذا اس کے پاس بھی اتنا کھانے پینے کے لیے رہے کہ وہ عیدگاہ میں بشاشت کے ساتھ جائے، بشاشت کے ساتھ آئے، اس روز اس کی زبان پر گلہ اور شکوہ نہ ہو کہ یا اللہ آج میں کن حالات سے میں گزر رہا ہوں کہ آج میرے پاس کھانے کے لیے 2 روٹی بھی نہیں ہے، میرے بچے بھوک سے تل ملا رہے ہیں، میری بیوی کے لیے کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ ایسا کیا جائے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ یہ صدقہ فطر واجب کیا گیا۔ واجب کا مطلب جس طریقے سے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہوتی ہے، جیسے 2 رکعت نماز پڑھنے، جیسے 2 رکعت کے بعد یعنی قاعدہ واجب ہوتا ہے 3 اور 4 رکعت والی نماز کے اندر، جیسے سورہ فاتحہ واجب ہے، جیسے آیت سجدہ کو پڑھنے کے بعد سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، اور جیسے واجب الوتر واجب ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان عاقل و بالغ اور صاحب نصاب کے لیے صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہے۔ تو پہلے اس کی شرعی حیثیت کو سمجھ لیں ہم کہ اس کی ادائیگی میں اختیار ہے ایسا نہیں، بلکہ ضروری ہے اس کا ادا کرنا۔ جیسے واجب الوتر نہ پڑھنے پر، جیسے سجدے یعنی تلاوت نہ کرنے پر باوجود واجب ہونے کے، یا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہونے کے پھر بھی اگر نہیں پڑھیں گے، نہیں ادا کریں گے، تو جیسے انسان گناہ گار ہوتا ہے، تو اسی طریقے صدقہ فطر اگر ادا نہ کرے تو آدمی وہ گناہ گار ہو جائے گا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ کس کے اوپر واجب ہے۔ پہلی بات، ہر وہ مسلمان کہ جس کے پاس 40,000 روپیے موجود ہوں آج کے زمانے میں، ہر زمانے میں، ہر دور میں جب بھی عید الفطر آئے گی، اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ اس وقت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کیا ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ تو ایسا شخص کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی، یا اگر چاندی اگر نہ ہو، 1 تولہ بھی چاندی نہیں ہے، لیکن اتنی رقم موجود ہے کہ جس میں 52.5 تولے چاندی خریدنا چاہے اگر تو خرید سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد یعنی جب کسی کے پاس یہ موجود ہے، اب اس کے اوپر واجب ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے اندر کچھ فرق ہے تھوڑا سا۔ زکوٰۃ تو اس وقت فرض ہوتی
جبکہ سال کے 2 کنارے، جیسے مثال کے طور پہ آج یعنی اس طریقے سے 24واں روزہ ہے، اب آج 24واں روزہ ہے، کل 25واں، پرسوں 26واں، تو آج 24ویں روزے کو اگر کسی کے پاس 40,000 روپے ہیں اور اگلے سال بھی 40,000 روپے اس کے پاس رہتے اگر ہیں، اس دوران پیسے بڑھتے گھٹتے اب 40 کے بجائے 60 ہو گئے، 70 ہو گئے، اب ایسے صورت میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن صدقہ فطر کا معاملہ اس سے ہٹ کر ہے کہ کل ہے عید کی نماز، مثال کے طور پہ کل عید کی نماز ہے، اور عید کی نماز کو جانے سے پہلے یہ صبح صادق کا مطلب یہ سمجھ جائیے، فرض کیجئے کہ کل اگر 5 بجے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے، تو اگر کوئی شخص اگر کل صبح صادق سے پہلے صاحب نصاب بن جاتا ہے، مثلا اس کے پاس وراثت میں پیسہ آ جاتا ہے، یا کسی نے اس کو ہدیہ دے دیا، یا اس نے کوئی چیز اپنی فروخت کر ڈالا، حالانکہ پہلے سے وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس نے اپنی کوئی چیز، مثال کے طور پہ اس نے اپنے موٹر سائیکل کو بیچ دیا، جبکہ موٹر سائیکل کے اوپر صدقہ فطر نہیں ہے، فرنیچر کے اوپر نہیں ہے، اسی طریقے سے کولر کے اوپر یا اے سی کے اوپر نہیں ہے، لیکن ایک شخص نے کل عید الفطر ہے تو آج رات میں کوئی چیز فروخت کر دیا، یا اس کو کہیں سے جائز طریقے سے وہ چیز حاصل ہو گئی، اب ہے کل صبح میں صدقہ یعنی صبح صادق جب 5 بجیں گے، اس سے پہلے اگر کوئی شخص صاحب نصاب بن جاتا اگر ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر کہ جس کی ملکیت میں عید الفطر کے روز صبح صادق سے پہلے اتنا روپیہ پیسہ آ جائے کہ جو نصاب کو پہنچ جائے، آج کے زمانے میں 40,000 روپیے، 1-2 ہزار روپے کی کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن موٹا حساب ہے 40,000 روپے۔ اب اتنی رقم اگر موجود ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا۔ اب صدقہ فطر کے اندر کیا چیز دی جائے گی؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ گیہوں دے دیے جائیں، گیہوں بھی اعلیٰ درجے کے دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تمہیں مکمل نیکی اسی وقت ملے گی جبکہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو خیرات کرو گے یا اللہ تعالیٰ کے راہ میں دو گے۔ اس موقع پر قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا گیا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں یا کسی غریب کو دیتے وقت، کسی ضرورت مند کو دیتے وقت خبیث چیز، خبیث کے معنی یہاں پر ردی، بیکار، پھینک دینے کے لائق، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، تم ایسی چیز کو جو ردی ہے، بیکار ہے، خراب ہے، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کے راہ میں مت دو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو کوئی شخص ردی چیز، بیکار اور گھٹیا چیز اگر دے تو کیا تم اس کو لینا پسند کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ تو جو چیز خود لینا پسند نہیں کرتے، اچھا نہیں لگتا، تو پھر تم کسی غریب اور ضرورت مند کو تم کیسے دے سکتے ہو؟ تو ہم بازار میں یہ معلوم کریں، مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں 4,000 روپیے کنٹل ہے اچھے سے اچھا گیہوں، یا یہ سمجھ جائیے کہ 2 کلو گیہوں ایک موٹا حساب بجائے 1 کلو 666 گرام، کہہ کے واسطے اس میں پڑھنے کا سیدھا موٹا حساب ہے کہ یعنی 2 کلو گیہوں اور اچھے سے اچھا گیہوں، کتنا بھی اچھا اگر ہوگا تو 50 روپے کے اندر ہے۔ اب یہ ہم طے کر لیں کہ اس طریقے سے ایک آدمی کا صدقہ فطر یا ایک آدمی کی جانب سے جو صدقہ فطر ادا کیا جائے گا وہ ہے 100 روپیے۔ لے لیجئے، پیجئے، ایک محبت سے عطیہ کے طور پہ پلایا جا رہا ہے، بالکل پی سکتے۔ تو ایک آدمی کا آج کے زمانے میں سمجھ جائیے صدقہ فطر ہے 100 روپیے۔ کتنا ہے؟ 100 روپیے، 2 کلو گیہوں۔ اب ہم نے دیکھ لینا کہ گھر کے اندر کتنے لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، 10 کلو لا لینا، 10 لوگ ہیں 20 کلو۔ کن کی جانب سے دینا؟ ہم اپنی خود کی طرف سے، ہمارے ضعیف والدین ہمارے گھر میں موجود ہیں ان کی جانب سے دینا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ اس میں سے کوئی اگر انتقال کر گئے تو ان کی طرف صدقہ فطر تو نہیں ہوگا،
لیکن اتنی رقم یا اتنے 2 کلو گیہوں صدقہ کر دینا ان کے لیے ایک بہترین چیز توشہ آخرت ان کے لیے ہو جاتا ہے، ان کی ایک بہترین خدمت ہو جائے گی۔ ان کے اوپر ان کی جانب سے دینا ہمارے اوپر اگرچہ کہ واجب تو نہیں ہے، لیکن دے دینا ان کے لیے نفع بخش ہے، اس لیے کہ وہ 2 کلو گیہوں دیں گے ہم یا 100 روپے دیں گے، اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ تعالی ان کو ملے گا، وہ ان کے لیے قبر میں راحت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اپنی جانب سے، اپنے والدین یعنی ماں باپ کی طرف سے، اپنے بچوں اور بچیوں کی جانب سے، اپنی بیوی کی جانب سے، روزانہ جتنے لوگوں کا ہمارے گھر میں ہم کھانا پکاتے ہیں، جتنے افراد کا کھانا بنتا ہے، ان تمام کی جانب سے ہم نے دے دینا۔ اب ہر شخص کو معلوم ہے کہ ہمارے گھر میں کتنے لوگ ہیں، لہٰذا اس کے مطابق اگر ہم پیسے اگر دے رہے ہیں تو 100 روپے ہر آدمی کی جانب سے دے دینا چاہیے، اور اس کے اندر کوئی دقت محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سال میں یہ ایک مرتبہ موقع آتا ہے اس واجب کے اوپر عمل کرنے کا، واجب الوتر نماز کے اوپر عمل کرنے کا، تو سال میں 360 مرتبہ موقع آئے گا۔ اسی طریقے سے اتحیات کی مقدار جو بیٹھے تھے ہم روزانہ آئے گا، ہر نماز کے اندر آئے گا، 4 رکعت والی اور 3 رکعت والی نماز کے اندر آئے گا۔ لیکن اس واجب کے اوپر عمل کرنے کا ہمارے لیے سال میں صرف ایک مرتبہ موقع آتا ہے، لہٰذا بڑی بشاشت کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ گھر میں جتنے افراد ہیں ان کی جانب سے صدقہ فطر ہم نے ادا کرنا چاہیے، بڑے بوڑھے چھوٹے بچے، یہاں تک کہ اگر ہمارے گھر میں اگر خادمائیں اگر کام کرنے والی اگر ہیں تو چونکہ فقہی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اپنے غلام اور اپنے باندیوں کی جانب سے بھی دینا چاہیے، تو چونکہ آج غلام اور باندیاں نہیں ہیں، اب ان کی جگہ پر یا ان کے قائم مقام پر یعنی ہمارے پاس جو ملازمین ہیں، اب چاہے وہ مکان کے ملازم کام کرنے والے ہوں یا دکان کے اندر ہوں، اس لیے کہ اگر ہم ان کی جانب سے بھی اگر دے دیں گے تو ثواب ہم کو ملے گا، اس سے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ہمارا رتبہ اور بڑھ جائے گا کہ میرے بندے نے اتنی بشاشت سے کہ نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں کی طرف سے، یہاں تک کہ اس کے پاس جو ملازمین ہیں ان تمام کی جانب سے اس نے صدقہ فطر ادا کیا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اچھے گیہوں یا بہتر بات یہ ہے کہ اس کی قیمت دے دینا، کیونکہ بعض مرتبہ کسی شخص کے پاس اتنے گیہوں جمع ہو جاتے، تھیلوں جمع ہو جاتے ہیں، اب وہ لوگ کب تک رکھیں گے، حالانکہ سال بھر ضرورت پڑ سکتی ہے ان کو، لیکن پھر بھی اب کسی کو لائٹ کا بل دینا ہے، بچوں کی فیس ادا کرنا ہے، یا خدا نخواستہ گھر میں بیمار ہے، اب وہ خالی 2 تھیلے اناج لے کر کیا کرے گا؟ اگر ہم نے رقم اگر دے دی اگر تو اس صورت میں وہ دوا لے کر آ سکتا ہے، اس کے گھر میں نہانے کے لیے صابن نہیں ہے وہ لا سکتا ہے، اس کے گھر میں مسالہ نہیں ہے وہ لا سکتا ہے، تیل نہیں ہے وہ لا سکتا ہے، ضروریات زندگی اس کی اس رقم سے پوری ہو سکتی ہے۔ جبکہ اگر ہم گیہوں اگر دے دیں گے، محلے کے سارے لوگ گیہوں 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 دینا شروع کر دیں گے اگر، تو اتنے جمع ہو جائیں گے کہ ان کو اونے پونے دام میں بیچنا پڑے گا۔ اس لیے ان دونوں باتوں کے اندر گنجائش اگرچہ کہ ہے کہ گیہوں دے دیے جائیں، لیکن رقم دے دینا اس کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اپنی طرف سے، گھر کے تمام افراد کی جانب سے، ملازمین کی طرف سے، ماتحتوں کی طرف سے، کام کاج کرنے والی خادماؤں کی طرف سے، اور دوسری بات یہ گیہوں دینا، اچھے دینا، اور اس سے بہتر بات یہ ہے کہ عمدہ قسم کے گیہوں ہو یا پھر 100 روپیے دے دینا چاہیے۔ کب دینا چاہیے یہ؟ مثال کے طور پہ اب 2 دن باقی رہ گئے، ایک مثال یہ فرض کیجئے شب قدر جو عمومی طور پہ کہا سنا جاتا ہے منگل کے روز، اب انشاءاللہ تعالی یہ ہو جائے گی، اب بیچ میں 2 روز بچ جائیں گے اس سال، بدھ اور جمعرات، بدھ کے دن یا جمعرات کے دن، اس میں ہم نے یہ صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے تاکہ وہ غریب اپنی ضرورت کو پورا کر سکے۔ عیدگاہ جانے سے پہلے دینے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس موقع پر ہم چونکہ مصروف رہتے ہیں لہذا 2 دن پہلے اگر دے دیں گے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ کس کو دیا جائے گا؟ یہ انہی لوگوں کو دیا جائے گا کہ جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ مسلمان ہونا ضروری ہے، فقیر ہونا یا مسکین ہونا یا بیوہ ہونا، ضرورت مند ہونا یہ ضروری ہے۔ کسی کو اس کے محنت کے بدلے میں، عوض کے بدلے میں نہیں دیا جائے گا۔ جیسے زکوٰۃ کا معاملہ ہے کہ کسی سے کام کرا کر نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہ خالصۃ لوجہ اللہ تعالی ہوتا ہے۔
تو اسی طریقے سے صدقہ فطر مسلمان کو دیں گے، غیر مسلم کو نہیں دیں گے۔ البتہ یہ کام ہم نے ضرور کرنا چاہیے کہ مثال کے طور پہ ہم نے گھر کے اندر 10 افراد موجود ہیں تو 20 کلو گیہوں لا کر ہم نے ایک طرف رکھ دینا کہ جو بھی مسلمان ضرورت مند آئے اس کو کم سے کم ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک آدمی کو پہنچنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی کے صدقہ فطر کو مٹھی مٹھی بھر کے جو بھی آ رہا پاؤ کلو دے رہے، یہ نہیں، بلکہ ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک آدمی کو، اس طریقے سے جانا چاہیے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ 5 کلو یا 10 کلو الگ سے لا کر ہم نے رکھ دینا، اگر کوئی غیر مسلم اگر آئے مانگنے کے لیے، چونکہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ مسلمان اس موقع پر گیہوں بانٹتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا مصرف ہم ہیں یا نہیں ہے، یہ ان کے پاس کیا ہے، وہ اسی آس میں آئیں گے کہ مسلمان بانٹتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں۔ اس میں لاپرواہی ہے کہ ہم اٹھائیں وہ دے دیں، یہ بھی غلط ہو جاتا ہے، اور دوسری لاپرواہی نہیں تم کو نہیں دے تو تم کو نہیں چلتا، یہ اور زیادہ بے مروتی کی بات ہے۔ لیجئے ڈبل لے لا کے دے رہا لیجیے، میرے خیال سے وہ آپ شولہ کیا بولتے وہ اچھا گرمی کو مارنے والی چیز ہے، پیجیے کچھ نہیں ہوتا، بسم اللہ بول کے پی لیجیے، کچھ نہیں ہوتا۔ تو صدقہ فطر ادا کیا جائے، اور اس طریقے سے تو ایک لاپرواہی ہم یہ برتے اگر کہ مسلمان آؤ، غیر مسلم آؤ، شہری میں جگانے والے آؤ، انو آؤ انو آؤ، ان کو دے رہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ مستحق جو ہیں ان کو دینے کا حکم دیا گیا ہے، تو جہاں پر ہم نے لا کر 20 کلو یا 25 کلو وہ لا کر الگ تھیلے میں اناج میں رکھ دینا۔ اب ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم دکان پہ چلے جاتے ہیں، ہم کہیں سفر میں جا رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں سے بتلا دینا کہ دیکھو اگر کوئی مسلمان جب آئے تو ان کو اس میں سے دے ڈالو، کیا میں سے دے دو، ان کو یہ تھیلے میں سے دے دو۔ اب سحری کو جگانے والے اور جو غیر مسلم آئیں گے ان کے لیے الگ اس میں کر دینا، جو کہ ان کو ہم جو سحری میں جو جگا رہے ہیں ان کو ہم اس کے عوض میں کہ انہوں نے ہم کو جگایا ہے، لہذا اس کے عوض میں ہم یہ صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ ہم ان کو اگر دینا اگر ہے تو کیا کرنا پڑے گا، یہ جو دوسرا جو تھیلا ہے ہمارے پاس رکھا ہوا اناج کا، یا یہ جو دوسری جو رقم ہم نے رکھے اس میں سے کسی کو 10 روپے دیجئے، 5 روپے اس کے اندر 10 روپے، 5 روپے، 2 روپے، 1 روپیہ، 25 روپے، 50 روپے دینے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ یہ چیز واجب نہیں ہے، یہ اس سے ہم ہٹ کے ادا کر رہے ہیں۔ فرق سمجھے آپ حضرات دونوں میں؟ ایک چیز ہے واجب، تو واجب جو صدقہ فطر کا گیہوں کا جو تھیلا ہے یا رقم ہے اس کو اپنے گھر میں الگ رکھنا ایک نشانی کے طور پر، مثلا جیسا کہ رکھ دیا ہم نے ایک ٹاکی کے اندر رکھ دیے، اس کے اندر ڈال کے رکھ دیے، اور یہ جو ایک تھیلا ہے اس کے اندر رکھنا۔ اب سحری والے آئے کہ سحری والے آئے ہم کو چلو لا کے دو، لہٰذا ان کو اس تھیلے میں دے دینا۔ اسی طریقے غیر مسلم ضرورت مند اگر آ جائیں تو ان کو بھی اسی میں دینا چاہیے، ایک ہی جگہ سے ان دونوں کو دیا جائے گا، چونکہ ایک کو ہم دے رہے ہیں سحری والوں کو عوض میں ہم دے رہے ہیں، اور ان کو جو ہم دے رہے ہیں بطور صدقے اور خیرات کے ہم دے رہے ہیں، لہٰذا اپنے گھر سے نہ سحری والوں کو خالی ہاتھ لوٹانے کا ہے، نہ اپنے گھر سے غیر مسلم جو آئے ان کو بھی لوٹانے کا نہیں ہے، اور جو لوگ صدقے کے مستحق آئیں گے ان کو بھی لوٹانا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حدیث پاک جہاں پر یہ ایک جانب انتظام کیا گیا کہ اس روز کوئی بھوکا پیاسا نہ رہے، دوسری طرف جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقہ فطر کیا چیز ہے، کیوں ادا کیا جاتا ہے، پوچھا گیا اس کا فائدہ کیا ہے، آپ نے فرمایا طہرن للصیام، آپ نے فرمایا وطعمۃ للمساکین، کیا پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی، دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، طہرن للصیام کہ گناہ کے روزوں کو پاک و صاف کرنے کے لیے، روزے کو پاک و صاف کیا کریں گے، روزہ خود ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ تو میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ پاک و صاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ایک شخص نے رکھا، اب اس کے اندر کوئی ایسی غلطی ہو گئی، مثال کے طور پر پیسٹ نہیں لگانا چاہیے تھا، منجن نہیں لگانا چاہیے تھا، اب لگا لیا گیا، روزہ مکروہ ہو گیا، نگاہ خدا نخواستہ غلط اس کا استعمال ہو گیا، روزہ اس سے متاثر ہو جائے گا، روزے میں غیر ضروری باتیں کی گئی، لا یعنی باتیں کی گئی، روزے کے ثواب میں کمی آ گئی، جتنا اونچائی پہ جانا چاہیے تھا اب اس کی سطح کم ہو گئی، تو اس بنا پر روزے کے اندر جو بھول چوک ہو جاتی ہے اس بنا پر فرمایا گیا ہے کہ طہرن للصیام، روزوں کو پاک و صاف کرنے کے لیے، یعنی جو ان کے اندر کراہت جو آ گئی
ہمارے اس عمل کی وجہ، غلط عمل کی وجہ سے ثواب میں جو کمی ہو گئی. ایک بات آپ نے فرمایا وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو. یعنی دو اس کے اندر مصلحتیں بتلائی گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ روزے میں جو کراہت آ گئی بھول چوک کی وجہ سے، جو غلطیاں ہم سے ہو گئی، تو اس کو یہ صدقہ فطر کی وجہ سے پاک و صاف کر دیا جاتا ہے. یعنی ایسا ہو جاتا ہے کہ جس طریقے سے ہم سے کوئی غلطی ہوئی نہیں، اب اس کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ من جانب اللہ غریبوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دیا گیا. اگر یہ نہیں اگر ہوتا تو اس صورت میں مالدار لوگ شاندار قسم کے کپڑے پہنتے، عمدہ قسم کا عطر لگاتے، ہنستے کھیلتے باتیں کرتے، یہ اس طریقے خوشی خوشیدگاہ جاتے، اور اپنی جھوپڑیوں میں رہ کر غریب ان کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے اور یہ سوچتے کہ یا اللہ آخر ہم نے کیا قصور کیا تھا کہ آج آپ نے ہم کو پچھڑا ہوا بنا دیا اور آپ نے ہم کو غریب اور مفلس اور تنگدست بنا دیا. لہٰذا عید کی خوشی کے اندر سب شریک رہنا چاہیے. یہ اسلام کا اور ایمان کا اور شریعت مطہرہ کا یہ خاص امتیاز ہے، ورنہ یہ امتیاز، یہ اسی طریقے یہ خوبی دیگر قوموں کے اندر نہیں ملے گی. جو اسلام نے ہر موقع پر، کہ قربانی کا موقع ہے اس موقع پر حکم دیا گیا کہ جو بھی گوشت آئے، چاہے پورا جانور ہو یا اس میں کا ایک حصہ یا چند حصے آئے، اس میں 3 حصے کرو، ایک اپنے لیے، ایک دوست احباب کے لیے، اور تیسرا حصہ یعنی مانگنے والوں کے لیے، سائلین کے لیے. یہاں پر بھی یہی حکم ہے کہ عید کی خوشی کے اندر سب لوگ شریک رہنا چاہیے، کوئی محروم نہیں ہونا چاہیے. تو یہ صدقہ فطر واجب ہے، ہر مسلمان عاقل مرد اور عورت کے اوپر واجب ہے. نہیں اگر دیتے ہیں تو گناہ ہوتا ہے، اور جب دے دیتے ہیں تو روزوں کے اندر ثواب میں جو کمی آ گئی ہے اس سے بھرپائی ہو جاتی ہے. اور غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے من جانب اللہ یہ انتظام کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی عیدیں بار بار نصیب فرمائے، اور ہم سے فرائض کو، واجبات کو، سنتوں کو اور جملہ اعمال کو اللہ تعالی قبول فرمائے. آمین ثم آمین. چلیے دعا کر لیتے ہیں. اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام. تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. یا اللہ پوری دنیا میں قرآن حکیم پڑھا جا رہا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں یا اللہ پڑھا جا چکا ہے. قرآن حکیم کا بہت تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے، چند پارے یا ایک آدھ پارہ یا اللہ باقی رہ گیا ہے. وہ بھی انشاءاللہ تعالی 1-2 روز میں انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا. یا اللہ ہم نے جیسا پڑھنا چاہیے تھا، جیسا سننا چاہیے تھا، جو خشوع و خضوع اور جو اخلاص ہونا چاہیے تھا اس کے اندر یا اللہ کمی باقی رہ گئی ہے، بلکہ اس کے اندر اخلاص بھی نہیں تھا یا اللہ. لیکن آپ تو بے نیاز ہیں یا اللہ، ہمارے اس یعنی اخلاص کے بغیر پڑھے ہوئے اور سنے ہوئے عمل کو بھی یا اللہ قبول فرما لیجئے. چونکہ آپ ضرورت مند نہیں ہیں، آپ محتاج نہیں ہیں ہمارے یا اللہ اعمال کے، آپ محتاج نہیں ہمارے سجدوں کے محتاج نہیں، ہمارے رکوع قیام اور قاعدے کی یا اللہ محتاج نہیں، ہمارے صدقہ اور خیرات کے یا اللہ محتاج نہیں. ہم محتاج ہیں، ہم غریب ہیں، تنگدست ہیں، مفلس ہیں، لیکن یا اللہ آپ کے بندے ہیں، آپ پر ایمان لائے ہیں. یہ آپ کا فضل ہے کہ آپ نے ایمان کی توفیق دیا، ہمارا کوئی احسان نہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، جملہ عبادات کو یا اللہ قبول فرما لیجئے. یا اللہ آج 24 روزے اور کہیں پر یا اللہ 25 روزے مکمل ہو گئے ہیں، اور سب جگہوں پر یا اللہ جتنی بھی عبادات جس قسم کی جا رہی ہے یا اللہ قبول فرما لیجئے. سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیے. ہم سب کی، ساری امت مسلمہ کی ساری ضروریات کو خزانہ غیب سے اللہ پورا فرمائیے. جو ہم نے مانگا بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے چھوٹے وہ بھی عطا فرما دیجئے. ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل میں اللہ قبول فرما لیجئے. ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.